نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب اور حوالہ ہم ہی دیں گے اس پروگرام کے ساتھ۔ اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور احمد، اس کا مسلم رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب وہ پھر خاموش۔ میں نے کہا یار بات سن، تو بچپن میں اتنا ڈرپوک نہیں تھا، تو مجھے جانتا ہے، میں تجھے جانتا ہوں، تو دلیر آدمی تھا۔ جو تم بڑے ہوتے ہو قادیانی ڈرپوک کیوں ہو جاتے ہو؟ اور جو ہی مرزا قادیانی کی بات پیش کی جائے تمہاری زبان ایسے سل جاتی ہے جیسے بندہ گونگا پیدا ہوا ہو۔ چونکہ وہ میرا دوست تھا، میں اس سے بات کر سکتا تھا۔ تو میں نے کہا اس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں ڈرپوک بنتے ہو؟ ہمارا مسلمان بچہ جو بڑا ہوتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تم جو بڑے ہوتے ہو تم ڈرپوک ہوتے جاتے ہو۔ میں نے کہا مجھ سے کیا ڈرنا، میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑا بڑا مجبور۔ پھر اس نے ایک اور دا استعمال کیا، کہنے لگا یہ نا ہم ان کو، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا، یہ بائی نیم ان کو کہا ہے محمد نا۔ تو میں نے کہا کیا مطلب بائی نیم سے مراد؟ یعنی ویسے ان کو محمد کہہ کر بلایا ہے، ویسے وہ محمد ہے نہیں۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگے ہاں پکی بات ہے۔ تو میں نے کہا پھر جو آگے رسول کہہ کے بلایا ہے وہ بھی بائی نیم رسول کا ہے نا، وہ رسول ہیں تو نہیں نا؟ اب پھر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اگر بائی نیم کہا ہے کہ صرف نام رکھا ان کا محمد، تو پھر نام ہی رکھا ہے رسول بھی، وہ بھی ساتھ ہی ہے، پھر نہ وہ محمد ہے نہ وہ رسول ہے، تو آج سے ان کو ماننا رسول چھوڑ دو۔ اب وہ بیچارہ پھر پریشان ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا یار کہ جو بھی میں بات کرتا ہوں آگے سے یہ مجھے جانے نہیں دے رہا کہیں پہ۔ پھر کہنے لگا اچھا یار تیرے لیے چائے منگاؤں، کچھ منگاؤں؟ میں نے کہا سارا کچھ بعد میں، آج یہ کلمے کی حقیقت جان لیں کہ کلمے میں تم کس محمد کا نام لیتے ہو، میں نے کہا پتہ چل جائے۔ اچھا پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا اچھا یار تو پریشان ہو گیا ہے، تو میرا دوست ہے، تھوڑی سی آسانی والی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، محمد رسول اللہ؟ کہنے لگا آیا۔ میں نے کہا مرزا قادیانی نے وہی آیت مبارکہ لکھی اپنی کتاب میں؟ کہنے لگا لکھی۔ میں نے کہا تم مرزا قادیانی کی اس وحی کو جھٹلا نہیں سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم قرآن مجید کی وحی کو نہیں جھٹلا سکتے، اس طرح تم مرزا قادیانی کی وحی کو بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ تو میں نے کہا تمہارے پاس کتنے محمد ہوئے، ایک کے دو؟ اب وہ پھر میرا منہ دیکھنے لگ پڑا۔ میں نے کہا بات کی سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگا نہیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر بتاؤ اگر مرزا قادیانی کی وحی کو مانتے ہو اور قرآن کی وحی کو بھی مانتے ہو تو تمہارے پاس تو دو محمد ہیں۔ ہم مرزا قادیانی کی وحی کو نہیں مانتے، صرف قرآن کی وحی کو مانتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم دنیا کے جس مرضی کونے پہ جا کے کلمہ پڑھیں، ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہمارے پاس دوسرا محمد ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا تم قادیانی جہاں بھی کلمہ پڑھو گے ہمیں پوچھنا پڑے گا تم سے کہ قادیانی حضرات کس وحی کے تحت کلمے میں محمد کا نام لے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ قادیان والے کا تو نہیں لے رہے۔ اگر آپ کہیں کہ قادیانے والے کا نہیں لے رہے، اس کا مطلب ہے آپ مرزا قادیانی کی اس وحی کو آٹومیٹکلی جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی کوشش کی اس نے کہ کسی طرح میں اس چکر سے نکل جاؤں، مگر میں نے اسے نکلنے نہیں دیا۔ میں نے کہا یہاں بات پہلے ختم کرو، یا تو مانو کہ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ تم محمد رسول اللہ مانتے ہو، یا کہو کہ یہ وہی جھوٹی ہے۔ اب اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ پھر میں نے اسے حوصلہ دینے کے لیے کہا، میں نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر اسی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو، یعنی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 جس میں محمد رسول اللہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر دنیا کا کوئی اور شخص، میں نے کہا میں نام نہیں لیتا، میں اتنا کہتا ہوں دنیا کا کوئی اور شخص اگر یہ کہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے مراد محمد رسول مراد میں ہوں، میں نے کہا میں ایسے شخص سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کہنے لگا چاہے صحابہ میں سے ہو؟ میں نے کہا چاہے صحابہ میں سے ہو، اگر کوئی کرے۔ میں نے کہا پہلی بات تو کسی نے کیا نہیں، یہ مرزا قادیانی کے ذمہ آیا جس نے یہ بات کہی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، مگر میری اس بات نے اس کو بہت حوصلہ دیا، بہت حوصلہ دیا۔ مجھے کہنے لگا اچھا کرنا کی یہ بچو؟
میں نے کہا یار میں یہ چاہتا ہوں اگر مرزا قادیانی کو تم لوگوں نے نعوذ باللہ نبی رسول مانا ہے تو پورا پورا مانیے. یہ کون سا طریقہ کہ آدھی باتیں اس کے مان لی آدھی چھوڑ دی. اب وہ کہہ رہا ہے یہ وہی مجھ پر آئی ہے تو کم از کم مانو تو صحیح کہ جی واقعی وہ مرزا قادیانی پہ وہی آئی ہے, اللہ نے نازل کی ہے, نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں, اور جو اللہ نے اسے محمد رسول اللہ کہا ہے کہہ دو کہ بھئی میں اس کو محمد رسول اللہ مانتا ہوں. کہنے لگا جی یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر وہی جھوٹی ہے. بس اس میں ہمارا کچھ ٹائم لگا, آخر کار اس کو یہ ماننا پڑا کہ قرآن کی وہی جو ہے وہ سچی ہے, وہ حق سچ ہے, وہ محمد رسول اللہ ہیں, یہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ وہی جھوٹی ہے. کہنے لگا جی بالکل لگ ایسا رہا ہے جھوٹی ہے. تو میں نے کہا پھر چونکہ ذکر قرآن مجید کا ہو رہا ہے تو پھر قرآن جھوٹوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے. اب وہ خاموش ہو گیا. پھر سمجھ اس کو آ گئی. کہنے لگا کیا فرماتا ہے. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے کہ جھوٹے پہ لعنت. تو مرزا قادری نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو تجھے غیرت نہیں آتی کہ تو اللہ کی بات کو چھوڑ رہا ہے, ساری باتیں چھوڑ رہا ہے, اور مرزا قادیانی کی بات مان رہا ہے. کہنے لگا میں تو نہیں مان رہا. تو میں نے کہا پھر کیا جھوٹے پہ لعنت. کہنے لگا بالکل میں کہہ دیتا ہوں جھوٹے پہ لعنت. تو میں نے کہا جس نے یہ جھوٹی وہی لکھی ہے, جس نے یہ جھوٹ بولا ہے اس پہ بھی لعنت. کہنے لگا لعنت. میں نے اس کی جفی ڈالی, میں نے اس کا ماتھا چوما. تو الحمدللہ وہ 4 حروف ڈال کر وہ مسلمان ہوا. اور پھر باتیں بہت ساری ہوئیں, اور اس کے بعد میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار مجھے اجازت دو کہ یہ میں گفتگو لوگوں میں بیان کر دوں اسی طرح. اس نے کہا نام لیے بغیر کر دیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں ہم تو اس طرح بیٹھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی میری یہ جو اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں کوئی 4 گھنٹے کے قریب میری اس سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرما دی. تو میں تو پاکستان میں رہتے ہوئے اکثر قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں, میں آپ کی طرف آؤں گا, میں آپ کے گھر بیٹھوں گا, آپ سے گفتگو کروں گا, مگر یہ پابندی نہ لگایا کرے کہ جی قادیانی کتب نہیں کھول لیں, قادیانی کتب سے حوالہ نہیں دینا. بڑی عجیب بات ہے, آپ کسی کو نبی رسول مانیں اور پھر اس کی کتاب کو ناپسند کریں. تو چلیے یہاں تک یہ گفتگو تھی, میں نے کہا آپ کو دوستوں کو بتا دوں, اور میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ترتیب کو نہ چھوڑیں, کیونکہ قادیانی حضرات نکلنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جی بائی نیم محمد کہا تھا, وہ جی ایسے ویسے آگے پیچھے سارا کچھ.